یہ بالکل سمجھ سے بالا تر بات ہے، بالکل کوئی سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے اس میں۔ زکوٰۃ اور صدقہ مدرسے کو مرکز بنا دیا، زکوٰۃ اور صدقہ، یہ اچھی خصلت کی بات ہے۔ اور پھر اس میں آپ یہ کہتے ہیں صاحب علماء کی ناقدری ہو رہی، قدر کیسے ہو؟ علماء کو بھیج کون رہا ہے؟ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو، زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو۔ زکوٰۃ مال کا میل، صدقہ جان کا میل، میل مانگ رہے ہیں، میل کھا رہے ہیں، میل پیدا ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اچھی بات ہے۔ اچھا زکوٰۃ اور صدقہ تو آپ نے لے ہی لیا، مزید قربانی پہ بھی آپ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کم سے کم امت کو کچھ تو آزاد رہنے دو، امت کو کوئی کام تو کرنے دو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا علماء سے پوچھ کے کام کرتے، علماء نے پہلے ہی کہہ دیا نہیں سب تم ہم ہی تو، ہم اس کے مستحق۔ کیا مدرسے میں ہی آگے سارے زکوٰۃ اور صدقے کے مستحق؟ بڑی کڑوی بات ہے، لوگ بعد میں پھر برائی کرتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ یہ مدرسہ مستحق نہیں ہے۔ اب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ مدرسوں کی جو بنیاد ہے وہ ٹیڑھی رکھی گئی۔ ٹیڑھی سے مراد یہ ہے کہ مدرسے کسی وقت میں اس حال سے گزر رہے تھے، حالات تھے اس وقت مدرسے میں، تو ٹھیک ہے چلو زکوٰۃ اور صدقے سے شروعات ہو گئی تھی، لیکن اس کو بالکل نصب العین بنا لیا زکوٰۃ اور صدقے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کے ذریعے سے اللہ سے لو اور زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرو۔ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے گھر خاندان والوں میں، کنبہ قبیلہ والوں میں، دوست احباب میں، اہل و عیال میں، پڑوس میں۔ دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور زکوٰۃ وصول کر کے چلے جاتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ کے مالک نہیں ہیں، یہ زکوٰۃ کے وکیل ہیں۔ آپ کبھی گئے وہاں پہ پوچھا آپ نے کہ زکوٰۃ ہماری کن پہ خرچ کیا آپ نے؟ کبھی مدرسے میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی آپ کو کہ وہ زکوٰۃ کے مال سے جو 2 بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، کم سے کم وہ 2 بچے تو ہمیں دکھاؤ، ان کے تو سر پہ ہاتھ رکھنا بھی صدقہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ تو کم سے کم یہ تو سوچیں کہ آپ زکوٰۃ دے کس کو رہے ہیں۔ کسی کے کہنے سے زکوٰۃ کسی کو ادا مت کرو۔ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے گھر خاندان والوں میں ہے، کنبہ قبیلے والوں میں ہے، دوست احباب میں ہے، اہل و عیال میں ہے، رشتہ داروں میں زکوٰۃ آئی ہے۔ ایک پڑوس میں وہ عورت جو اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہے، تمام خوشیوں کا دم گھوٹ کے دل کو محسوس کے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہے، زبان کھولتی نہیں، ہاتھ پھیلاتی نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ اور آپ سمجھ لیں بات بہت کڑوی ہے، آپ کی پڑوس میں کوئی یہودی ہو، مجوسی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے مسلک کے حساب سے حساب دے گا، تم سے اس کا حساب نہیں لیا جانے گا۔ لیکن اگر وہ رات میں بھوکا سویا ہے تو اس کا حساب آپ سے لیا جائے، کیونکہ آپ پڑوسی۔ اسلام اس کا نام ہے، اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ جو بڑے کر و فر کے ساتھ میں آتے ہیں، کلف کے کرتے پجاموں میں آتے ہیں، ان کو خود بھی زکوٰۃ دیتے ہو، دوسروں سے بھی دلواتے ہو۔ ارے ان کو تو دیکھو جو گلیوں میں ہماری محلوں میں جوان بچے بھوکے پھر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہو ارے بھیا یہ تو ٹھوکر مارے تو زمین میں سے پانی نکالنے، سب بیوقوفی کی بات ہے۔ ایک نبی کی ایلی کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زمزم شریف کا پانی۔ اب دنیا میں اس کے متبادل کوئی نہیں کہ کوئی ایلی نہیں، اگر کوئی ٹکرے مارے گا جب بھی پانی نہیں نکلنے کا، بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ کبھی ان کو 10 روپے دے کے کاروبار کراتے، پھر معلوم ہوتی کہ یہ بچے ویسے ہی پھر رہے ہیں برباد، یا پیسے کی وجہ سے برباد پھر رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ ان لوگوں کو دو جو لوگوں کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ ان کے گھر کے کیا حالات ہیں، لیکن وہ باہر نکلتے ہیں تو بڑے صاف صفائی ہو کے نکلتے ہیں۔ تو یوں آیا ان سے بتاؤ بھی مت نہیں، ان کی جیب میں ڈال دو کہ لو انہیں خرچ کر لینا، آپ پریشان نہ ہو، پتہ ہی چلا کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور 2 ثواب ملیں گے، ایک زکوٰۃ کا ثواب، اور دوسرے آپ نے جو ان کے اوپر یہ عنایت کی ہے اس کا ثواب الگ ملے گا، 2 ثواب ملے گا۔ ہاں جب کوئی نہ ملے آپ کو تو پھر آپ کو کسی عالم سے رجوع کر لینا چاہیے اور مدرسے میں زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، اس میں بھی 2 ثواب، ایک زکوٰۃ کا ثواب، ایک مہمان رسول پہ خرچ ہوا اس کا ثواب۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ اور صدقے کو مدرسے کو مرکز بنا لیا اس کا۔ اب یہ دیکھیں چرم قربانی، ایک تو لوگ قربانی پوری نہیں کرتے ہیں، موبائل 50,000 روپے کا رکھیں گے، قربانی کے نام پہ کہیں گے ہم تو جو بالکل خالی پڑا ہے، مطلب 2,000 روپے کا حصہ لینے کی توفیق نہیں ہوتی انہیں، 70,000 روپے کا موبائل جیب میں رکھنے کی توفیق ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں جی ہم پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ ان کو سمجھاؤ کہ زکوٰۃ کیسے ان پہ فرض نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں
کہ اندھا بھی غزوں سے ناپ لیتا ہے. 1600 روپے کا حصہ بڑے جانور میں، لا حول ولا قوت الا باللہ. رہ رہے ہو یو پی میں، زکوٰۃ جا رہی بہار میں. رہ رہے ہو یو پی میں، زکوٰۃ جا رہی اڑیسہ جا رہی ہے زکوٰۃ، کرناٹک جا رہی ہے زکوٰۃ، بنارس جا رہی ہے زکوٰۃ، قربانی کے نام پہ. قربانی کے نام پہ کیا ہوا؟ جو مولانا آئے تھے ہمارے تو وہ آتا ہے، ارے بھائی لینے والا تو لے ہی رہا ہے، لیکن کم سے کم تجھے بھی سوچنا چاہیے کہ 2000 روپے کا جانور میں تمہیں حصہ مل جائے گا. 1600 روپے کا، 2000 روپے کا، 1800 روپے کا جو حصہ تم تلاش کرتے پھر رہے ہو. 8000 روپے کا کون سے جانور آ رہا ہے جس میں تم حصہ لے رہے ہو؟ کچھ تو سوچو اللہ کے بندو. ارے اللہ نے تمہیں صاحب ثروت بنایا، تمہیں قربانی دینی چاہیے، قربانی کرنی چاہیے. نہ تم قربانی دیتے نہ قربانی کرتے. اور مولوی لوگ آتے انہوں نے اپنا سکہ جما لیا. الحمدللہ آپ کے محبوب ادارے میں قربانی کا نظم کیا گیا ہے، 1400 روپے کا بڑے جانور میں حصہ. پتہ لگا یہ کہاں ہے جی؟ بہار میں ہے. ماشاءاللہ بھائی ہمارے یہاں بھی بھیج دینا، ایک حصہ ہم بھی لے لیں. ہیلے بہانوں سے بات نہیں بنتی ہے. قربانی جب تک سب سامنے نہ ہو تب تک تو جانور پر ہاتھ پھیرنے کے لیے بھی منع فرمایا. ہاں اجازت اگر ان کی مل گئی ہے تو ٹھیک ہے. کبھی آپ کے پاس میں فون آیا کہ میں بہار سے بول رہا ہوں، آپ کا حصہ تھا، ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں؟ سوچو اللہ کے بندو، جس کو تم قربانی کر رہے ہو اس قربانی میں تمہارا بھی حصہ ہے گوشت کھانے کا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ پہ کچھ نہیں کھاتے تھے، قربانی کے جانور کے گوشت سے شروعات کیا کرتے تھے. روزہ نہیں ہے، کبھی روزہ سمجھ لیں، بہت لوگ اس کو روزہ کہنے لگے ہیں. نہیں، شروعات کرتے تھے قربانی کے جانور کے گوشت سے. تو تم کہاں جا رہے ہو، کہاں سو رہے ہو؟ کم سے کم علماء کو چاہیے کہ اللہ کے لیے یہ چرم قربانی امت پہ چھوڑ دیں، ان کو سمجھائیں. اور کھال کو تو آپ چمڑا لیو پھرتے ہیں. جب چمڑے کی بڑی ویلیو تھی اس وقت پہ نہیں چھوڑا، آج چمڑے کی ویلیو نہیں ہے، آج نہیں چھوڑ دو. یہ چمڑے کا حق بھی مدرسے کا نہیں ہے. یہ چمڑے کا حق بھی اسی غریب ماں بہن کا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ ہے، کہ اس کو زکوٰۃ بھی ادا کرو، اس کے یہ بھی دو. جو جانور کے ساتھ میں آپ کے رسی جیوڑا آیا سب اس میں چمڑے میں لپیٹ کو اس کو دے دو. یہ اس کے محنتانے بھی مت دو جس نے آپ کے جانور کو ذبح کیا ہے، اس کو ریچی کو بھی مت دو اس کے عوض میں کہ لو جی ہم تو اتنے کا پیسہ ہو گیا اور اتنے چمڑے کے ہو گئے. نہیں، یہ چمڑے کا حق اسی کا ہے. اگر وہ یہ کہہ دے بھیا میں کہاں بیچوں گا اسے یا بیچوں گی، آپ اس کو اپنا آپ بیچ دیں، پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اسے بیچ سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں جو چمڑا ہے اس پہ قربانی اس پہ مدرسے کا حق نہیں ہے. مدرسے کا حق تب ہے تب پتہ یہ چلا کہ ہمارے علاقے میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، گھر والوں میں کوئی نہیں ہے، پڑوس میں کوئی نہیں ہے، اب اس کو مدرسے میں دے دو. تو یہ تو علماء کو چاہیے کہ نہیں بھائی زکوٰۃ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صدقہ بھی نہیں چاہیے. نہیں، یہ جس کا حق ہے اس کو پہنچاؤ. اور یوں آیا کہ جب تم مجھے زکوٰۃ دینا بند کر دو گے تو میں تمہیں پانی دینا بند کر دوں گا. یہ بارشوں کا نہ ہونا، وقت پہ بارشوں کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں نہ پہنچنے کا سبب ہے. جب تم مجھے زکوٰۃ دینا بند کر دو گے تو میں تمہیں پانی دینا بند کر دوں گا، اور اگر یہ زمین پہ چرند پرند نہ ہو تو میں تمہیں ایک قطرہ بھی پانی کا نہ دوں. یہ جو آدم خور جانور ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، جو سامنا کر نہیں سکتے، یہ ان کے لیے بارشیں ہوتی ہیں جن کے توسل سے اللہ ہم تک پہنچا دیتا، ورنہ میں بارش بھی نہ ہو. کم سے کم اس کے بارے میں سوچا. اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.